اور پراپرٹی کے اندر جو پیسہ وہ بھی سرکولیٹ کرے، اور اگر وہ کرے گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ پھر بے شمار چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ کرتے ہیں اور ان تک بھی روزگار پہنچتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے نا یہ شاندار رہی ہے اور یہ کامیاب بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے کے طور پر یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو واپس دیا جائے گا اور پرانی جو سسٹم تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بحال کیا جائے گا. تو ابھی الحمدللہ جیسا کہ ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو سارے پاکستان سے الحمدللہ ہم نے اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ ممبر لیا ہے. کراچی والے دوستوں کے لیے ممکن نہیں تھا، بلوچستان سے ہم نے فیضان صاحب کو لیا ہے، اور کراچی سے ہمارے 3 ممبر ہیں، پشاور سے ہمارے 3 ممبر ہیں، اسی طرح سے اسلام آباد سے جو ہمارے ہو جائیں گے، اس طرح گجرانوالے سے جو ہے نا ہمارے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. بھی عزیزہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، تو آج وہ جنازہ اور باقی چیزوں کے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے، ریئل اسٹیٹ بزنس کے لیے الحمدللہ ہم بہتر سے بہتر حالات جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. جائے ان کی سروس کو جو مانا جائے، رسپیکٹ دی جائے، ریگولیٹ کیا جائے. جب وہ سارے رجسٹر ہوں گے تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے. جب ہمیں جو ہے نا کمیشن پے آرڈر کی صورت میں ملے گا تو گورنمنٹ کے لیے ٹیکس لینا آسان ہو جائے گا. تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئیں، ہمارا جو حلال ہے اس کو قانونی شکل دیں، اور بھی گورنمنٹ سے ہمارا انٹریکشن ہوگا وقتاً فوقتاً، وہ بھی آگے الحمدللہ ضرور ہم کروے کریں گے. ایک ایشو چل رہا ہے جس طرح یہ پروفیشنل ٹیکس ہے، یہ 1999 میں جو سٹارٹ کیا ہے انہوں نے، اور 2019 میں انہوں نے اس کا ریٹ ڈبل کیا. اس سے آج کل جو ہمارے ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے والے ہیں ویسے ہی ان کا برا حال ہے، اور انہوں نے ایک دم ٹیکس زیادہ بھی کیا ہے. اور اس میں انہوں نے جو ہے نا جی ریگولائز کرنے کی بجائے ان لوگوں سے کچھ جو موقع پہ انسپیکٹر آتے ہیں کچھ لینا دینا کر کے وقتی طور پہ تو ٹال مٹول کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ایئر ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ 2-4 سال بعد کسی کا 2 لاکھ ٹیکس ہے، کسی کا لاکھ ٹیکس ہے، کسی کا کتنا ہے. اور گورنمنٹ کو بھی ہمارا ایک میسج ہے کہ اس کا ریٹ وہی رکھیں جو پہلے تھا، اور ہمیں کچھ پروٹیکشن دی جائے. دیکھیں اگر ہماری کوئی کمیشن نہیں دیتا تو گورنمنٹ ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں دیتی، ہماری کوئی FIR نہیں ہوتی، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کوئی ہماری ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. تو اس طرح کا ایک قانون بھی بننا چاہیے. گورنمنٹ کو یہ ایک جس طرح آپ نے کہا 2% کمیشن ہو، اور وہ بلکہ باقاعدہ اس اچھے انداز سے دی جائے جس طرح گورنمنٹ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا، بلکہ کچھ تجاویز ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حکومت کی طرف سے جو ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں تو اس کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور بلکہ میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو تو فیڈریشن کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر پراپرٹی یا کنسٹرکشن کے حوالے سے جو قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں لازمی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں پراپرٹی اور کنسٹرکشن کے فیلڈ سے، ان کو قانون سازی کے وقت یا ان کو بٹھانا چاہیے، ان سے تجاویز لینی چاہیے، ان سے مشورے لینے چاہیے، نہ کہ جو جس فیلڈ میں جس کا ایکسپیرینس نہ ہو اور وہ اس کو بتائے تو وہ کیسے، تو وہ ملک نہیں چل سکتا. جو بغیر ایکسپیرینس کے جو قانون سازی ہوتی ہے تو یہ ملک کسی اور کی طرف، کئی اور ترقی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ بے روزگاری بڑھے گی اور جو ملک کی ترقی وہ رکاوٹ بنے گی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ناجائز ٹیکسز ہیں تو اس کو اس پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اگر ایک سوسائٹی بنتی ہے یا ایک ٹاؤن شپ بنتا ہے تو رفیق صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اسے ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں اور لاکھوں فیملی کے چولہے جلتے ہیں. تو اگر ایک پلاٹ پہ اگر کنسٹرکشن کیا جائے، فار ایگزامپل ایک پلاٹ پہ اگر کنسٹرکشن کیا جائے تو اس سے دیکھو سریا کا کاروبار چل پڑتا ہے، ٹین کا کاروبار چل پڑتا ہے، لائٹنگ، الیکٹریسٹی، فریج، AC سب. تو یہ کتنے ایک کنسٹرکشن یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ 100 ایسے فیلڈز ہیں جو اس کی وجہ سے چلتے ہیں. اگر یہ بند ہو جائے یا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پورا پاکستان بیٹھ جائے گا، خزانے میں کچھ نہیں رہے گا. یہ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کا عوام کا نقصان ہے اور غریب عوام کا نقصان ہے. تو
اگر یہ ٹیکسز میں کمی آ جائے، کاروبار بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بالکل کم ہو جائے گی. تو میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ ٹیکسز میں کمی کی جائے اور اس سے پاکستان کی ترقی میں انشاءاللہ ترقی ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے میں میجر رفیق اسرت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں نے ٹائم دیے اور انوائٹ کیا، اور یہ پروگرام اس کو پتہ چلتا ہے جو کر رہے ہیں، تو اس کو مینجمنٹ اور اس کو ڈیل کرنا اس کو بہت مشکل کام ہے. ہر فیلڈ کا جو کوئی بھی جماعت ہو، جو بھی ہو، جس کا لیڈر دلیر ہو نا، تو اس کے جو سپاہی ہو وہ بھی دلیر ہوتے ہیں. جب لیڈر کمزور ہوگا تو پھر اس کے سپاہی بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ سب کریڈٹ جاتا ہے میجر رفیق اسرت صاحب کو. میں حیران ہوں حکومت جو قدم اٹھا رہی ہے، جو ایک دکان اچھا جا رہا ہے، جس کے کسٹمر بھی بہت ہیں، جس میں جو انکم جو منافع ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، مطلب ہے اس میں رش بھی زیادہ ہے، چل پڑا ہے وہ کاروبار. اگر کوئی ایک دکاندار وہ اس کو بند کرنا چاہتا ہے، کبھی نہیں کرنا چاہتا، آگے لے کے جانا چاہتا ہے. ابھی جو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ صحیح سمت پہ جا رہا تھا. اب سب لوگوں نے دیکھا کہ سیمنٹ انڈسٹری نے ریکارڈ اضافہ کیا، سیمنٹ انڈسٹری نے ریکارڈ اضافہ کیا اور ریونیو میں ریکارڈ اضافہ آ گیا، باہر سے پیسے آنا شروع ہو گئے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان اتنا میرے خیال میں نہ کمزور ہے نہ بیوقوف ہے کہ اس دکان کو بند کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ای فیڈریشن کی آواز، ہمارے جو لیڈروں کی آواز ہے، انشاءاللہ یہ ایوانوں میں جائے گی. اور انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ مانے تو ہم اس کے سپاہی ہیں، اگر نہ مانے تو ہم سب انشاءاللہ روڈ پہ جائیں گے. اس جو لوگ باہر سے پیسے آتے ہیں، جو لوگ باہر سے پیسے بھجوا دیتے ہیں ادھر، تو وہی لانجے مانجے کے لیے تو نہیں بھجواتے ہیں. کوئی دوسرے ملک میں کیوں نہیں بھجوائیں؟ یو کے میں بھجوائیں، کینیڈا میں بھجوائیں، کینیڈا میں 5 کروڑ روپے بھجوائیں آپ کو. میرے خیال میں وہ کارڈ وہ کیا ہوتا ہے، وہ گرین کارڈ بھی دیتا ہے. اور اگر پاکستان میں بھجوائے تو اس کے پیچھے یہ بہار والے اور باقی لوگ جو ایجنسیز والے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جی بھی پیسے کہاں سے لائیں. تو یہ تو ڈرے گا، یہ تو کبھی نہیں لائے گا. تو عمران خان صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ یہ جو منظم سازش ہے اس کو ناکام بنا دیں. آپ بنا بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھر، تو وہ تو اس طرح نہیں بنے گے جو ہمارے آپ نہیں جانتے تو ہمارے فیڈریشن تو جانتے ہیں. ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جدھر بھی جا دن ہو رہا تو ہم اس کو بٹھا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو بزنس ہے یہ خراب نہ کرے. 50 انڈسٹریاں ہیں، بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، اور پاکستان کا 70% ریونیو جو جاتا ہے وہ پراپرٹی سے جاتا ہے. اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوگی. یہ کوئی آسان بات نہیں کہ عمران خان صاحب 50 لاکھ گھر بھی تعمیر کرے اور اس طرح کی فیڈریشن والوں کو پتہ ہی نہ ہو اور اس کو اعتماد بھی نہ لیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو ٹیکس ہیں، ٹیکس کم کریں. ٹیکس اس میں جو بیچ میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کو سٹاپ کریں. ہمارے جیبوں سے تو جاتے ہیں، ہمارا تو کوئی بندہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر کرے اس کے پیسے اس کے نہ ہوں، لیکن بیچ میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کو بند کریں. یہ بھی اربوں روپے کے وہ ہے ریونیو ہے حکومت کے لیے. اچھا، فیڈرل تو الگ ایک ایشو ہے. ابھی KPK میں جائیں، KPK میں اس نے ایک ایشو بنائے ہوئے جی خانہ کاشت ہے، خانہ کاشت پہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آج یہ ٹاؤن لگا ہوا ہے جی، ٹاؤنوں کو جو ٹاؤن کے مالک ہے اس کو ہراساں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ عمران خان کے لیے بری خبر ہے، اچھی خبر نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. میں یا بلڈرز کے طور پہ جو انویسٹرز ہیں وہ ایک سیگمنٹ ہے، اس سارے کا پارٹ ہے، لیکن ایک بہت بڑا سیگمنٹ لاکھوں کی تعداد میں وہ پنشنرز ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، جو اپنے چھوٹے سے سائیکل کے لیے وہ چھوٹی انویسٹمنٹس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. اور اگر یہ گین ٹیکس خاص طور پہ ان کو بہت، تو یہ ایک انسانی ہمدردی کا بھی
اور ایک انسانی المیوں کو بھی جنم دے گا. یہ صرف یعنی ایک معاشی پہلو سے نہیں، اس کا ایک یہ اینگل بھی ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ آئندہ جہاں بھی موقع ملے اس کو لازماً ساتھ ایڈ اپ کریں. نمبر 2، میرا یہ خیال ہے کہ جو میرے بھائی نے ابھی جو تجویز دی، اگر ہم آہستہ آہستہ اس کو فوکسڈ اور ٹارگیٹڈ یہ ایفرٹ کریں کہ جس طرح سے بعض ڈی ایچ ایز میں کوئی ٹرانسفر جو ہے وہ اس کے متعلقہ جس کے تھرو اس نے ڈیل کی ہے اس کے تھرو وہاں پروسیڈ نہیں ہوتی. میں چونکہ ملتان سے ہوں تو ملتان میں کوئی پروسیڈر کوئی این ڈی سی جب تک ساتھ پراپرٹی ڈیلر مینشن نہیں ہے اور وہ فائل بھی وہاں وہی ریسیو کر سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کا جو ہمارے رجسٹرار آفسز ہیں اور جو پٹوار خانے ہیں وہاں بھی یہ کمپلسری کیا جائے کہ وہ جو کنسائنی ہے اور جو سیلر ہے یا جو بائر ہے وہ وہاں پروسیڈنگ جو ہے وہ لازماً رجسٹرڈ ڈیلر کے تھرو کرے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جو بعض لاکونیز اور بہت ساری جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے یا خرابیاں ہوتی ہیں ٹرانسفرز وغیرہ میں، وہ بھی وہاں رک جائیں گے. رفیق اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا ایک اچھا ماحول کریٹ کیا، اوور آل پاکستان سے مین سٹیک ہولڈرز کو یہاں مدعو کیا، اور ہماری اس ڈیلر کمیونٹی کے لیے چونکہ بابا ریئلٹرز کے نام سے یہ پورے پاکستان میں جاننے اور پہچانے جاتے ہیں اور اس کمیونٹی کے لیے درد دل بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. ہم جناب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو. اور دوسرا میجر صاحب ماشاءاللہ آپ نے جتنے بھی اس میں پوائنٹس ریز کیے ہیں، میرا خیال ہے اس کے بعد دیر از نو نیڈ ٹو مور ڈسکشن اباؤٹ دیٹ ٹاپک. یو آر دا موسٹ سینئر ان دس فیلڈ. تو جو کیپٹل گین ٹیکس کا ایشو ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو آئی تھنک اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ ایشو فار ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ان کرنٹ سچویشن. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، کے سامنے رکھیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر بنایا ہے، ہم اپنے ایسوسیشن کے بھی لیڈر ہیں، آپ نے جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے بھی لیڈر ہیں. تو ہم نے جو ہماری برادری ہے ان کی صحیح نمائندگی کرنی ہے، ان کے صحیح مسائل حکومت تک پہنچانے ہیں اور آپ نے پہنچائے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج کے پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اور جو رائٹ اپ پہلے ہم نے بھیجا اس کے ذریعے بھی اور آئندہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. آپ کے جو سروس چارجز ہیں 2% اس کے لیے پوری فائٹ کریں گے. پنجاب اسمبلی قرارداد اپنے جمع کرا دی ہے، باقی اسمبلی میں بھی ان شاء اللہ کرائیں گے. اور باقی جہاں تک یہ ہمارے انویسٹرز ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اور انویسٹمنٹ کرو، یہ بہت زیادہ بہتر اور آپ کے لیے اس میں بہت اچھی شاندار ریٹرن ہے. اگر ریٹرن کی بجائے انفارچونیٹلی وہ جب الٹا اس کو ہاتھ سے دینا پڑ جائے اور قیمتیں کم ہو جائیں اور پیسہ بلاک ہو جائے تو یہ صورتحال بالکل ٹھیک نہیں، جس کے خلاف ہم لڑائی کریں گے انشاءاللہ.